अस्सलाम वालेकुम जी। आप मेरा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब स्टोरी लाइन। इस वक्त मैं एक ऐसी फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ जो कि मसीहा का मुंतज़िर हैं। कोई इनकी इमदाद के लिए हुकूमत की जानिब से हो जाए या किसी मुख़य्यर हज़रात की जानिब से इनकी इमदाद हो जाए। तो ये आशिक का घर है। मैं आपको घर के हालात दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसके घर का सहन है। ये देखें, ये किराए के मकान पे रहता है। ये देखें, इसके ये बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, बेटा इसका। ये इसकी मिसेस है, ये ख़ुद बैठा हुआ है। ये देखें। अब ये बच्चों के आपको खिलौने भी मैं दिखाता हूँ, जो बच्चे जिनसे खेलते हैं। ये देखें, ये बच्चियों के खिलौने भी पड़े हुए हैं। तो इसमें मैं बताता हूँ कि इन बच्चों को मसला क्या है। तो ये फ़ैमिली पूरी जो है वो बीमारी में ऐसे में मुब्तला है कि ये यहाँ तक कि इस बेचारे ने यहाँ तक कि अपने घर की जो कीमती चीज़ें हैं वो भी बेच दी हैं। इसके पास ऑटो रिक्शा भी था, उसने ये भी बेच दिया अपने बच्चों के इलाज के लिए। अब ये आलम है कि ये बंदा जो है बेचारा लोगों से कुछ उधार पैसे पकड़ के तो अपने बच्चों के इलाज मुआलज के लिए कर रहा है जदोजहद। इसकी ये 3 बेटियाँ हैं। ये बड़ी बेटी जो है इसकी उम्र 13 साल है। इसको दमे का मसला है, सांस का। और ये 2 बच्चे हैं, ये बेटियां जो हैं इनको है थैलासीमिया, जो हर महीने बच्चों को ब्लड लगता है। ये देखिए, मासूम सी बच्चियां हैं ये। तो इस बेचारे के पास इतने अखराजात नहीं हैं कि ये अपने बच्चों को अद्वियात जो है वो लेके दे सके या ब्लड लगवा सके। तो कभी कभार तो इसको ब्लड जो है वो मिल जाता है हॉस्पिटल से, लेकिन जब नहीं मिलता तो इसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि ये बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता, ख़रीद नहीं सकता। इसके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि ये अपने बच्चों के लिए ब्लड या अद्वियात का इंतज़ाम कर सके। इसका ये एक बेटा है, ये देखें। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीछे देखें, जो बच्चों को मेडिसन हर महीने दी जाती है। ये देखें, 15 से 20 हज़ार रुपये की इनकी मेडिसन है जो बच्चे ये खाते हैं। ये घर करंट पे है, इनका किराए पे रहता है ये बेचारा। तो अब इसके वसाइल यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि ये लोगों से उधार लेके अपने बच्चों के लिए इलाज मुआलज के लिए ये पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों का इलाज करवा रहा है। तो एक ये इन्होंने एक चार्ट भी बना के रखा हुआ है। जनाब मोहतरम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से भी दरख्वास्त कर रहे हैं अमदाद की बतौर इंसानी हमदर्दी। तो ज़ाहिर बात है, हुकूमतों का हक़ भी है कि हम जो हुक्मरान हैं हमारे, उनकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसी फ़ैमिलीज़ को उनको चाहिए कि उनका कोई वजीफ़ा, कोई फ़ंड या इंतज़ामिया जो हमारी है वो इस चीज़ पे गौर करे। जो ऐसे बच्चे, जो ऐसे घर हैं जिनके पास अपने बच्चों की तालीम के लिए, इलाज के लिए अखराजात नहीं हैं, तो उनका भी करना चाहिए इनको। ये देखें, ये मासूम बच्चियाँ हैं, इनका दिल भी करता है पढ़ने को। ये बच्चे कहते हैं हमने पढ़ना है, लेकिन हमारे पास, मेरे बाबा के पास, मेरी मामा के पास वसाइल, हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम पढ़ सकें। तो ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली बात है कि जो हमारे हुकूमतों पे जो है ना, एक सवालिया निशान है हुकूमत पे। हुकूमत दावे तो बहुत करती है कि हमने आवाम के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, नए से नए प्रोजेक्ट्स तो बन जाते हैं, लेकिन हमारी जो सहूलियात के अगर हवाले से देखा जाए, सेहत के हवाला से, तालीम के हवाला से, तो हम बहुत पीछे हैं। दूसरे ममालिक की निस्बत हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सबसे अहम मसला जो है वो सेहत और तालीम का है। जब तक हमारा ये मामला हल नहीं होता हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये इसका घर रेंट पे है, ये बेचारा रेंट पे रहता है। अब वो बच्चों के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर सकता है या फिर ये इस रेंट के घर के लिए। तो ये एक मदद के लिए अपील करता है कि मेरे फैमिली जो है, मैं इस वक्त मुश्किलात में हूँ, मेरी कोई इमदाद करे, मेरे बच्चों के इलाज के लिए मेरी कोई इमदाद करे, मुझे पैसे दे सके, कोई मेरी बच्चों के इलाज करवा सके। ये मेरे पास साथ बैठे, मैं इनसे पूछता हूँ, जी आशिक साहब बताइएगा, जो आपके बच्चों का ये जो मामला है, आपके 3 बच्चे थैलासीमिया में हैं, आप ख़ुद भी सांस की बीमारी में मुब्तला हैं, आपकी बेगम भी बीमार हैं,
تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں نوکری کے لیے جاتا ہوں تو مجھے کچھ ہفتوں کے بعد نکال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ سر میرے 5-6 دن پورے گھر میں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا. میں ساری رات جاگ کے کرتا. بچے دے نال بیماریاں دے نال ساری رات سونا نہیں ہے. میں جتھے کام تے جانا میں جواب دے دیں اگلے بندے کے نقصان کا مسئلہ بھائی کام نہیں کر سکتا. مہربانی لہٰذا میری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب دے اندر ریکویسٹ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کردا میرے بچے کا علاج کروایا جائے. انہوں کا علاج ہے میرے کو پیسے نہیں ہے. میں قرضہ چاہتا بری کسی نے کہنا 2 سرپ لے دو، بری کسی نے کہنا 2 سرپ لے دو. مہربانی ہے میری وزیر اعلیٰ مریم نواز ریکویسٹ ہے میرے بچے کا علاج کروایا جائے. اور میرا مکان کرائے تے میں 2 مہینے صرف کرائے تے رہن دیں بتایا مکان ویلا پرانے محلے دار کہنے میرے بچے بیمار ہیں خالی کروا لو. مہربانی ریکویسٹ ہے میری. جی جیسے آپ نے ناظرین اس کی عاشق کی بات سنی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں کے علاج کے لیے جو ہے وہ میری امداد کی جائے. تو جو مالک مکان ہے وہ کچھ مطلب مہینوں کے بعد مجھے نکال دیتے ہیں. کچھ کام جہاں پہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں جی کچھ ہفتہ لگانے کے بعد مجھے نکال دیتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں، آپ کام نہیں کر سکتے ہیں. تو ان کی مسز بھی میرے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا مسائل ہیں اور یہ حکومت سے کیا اپیل کرتی ہیں. جی باجی بتائیے گا، آپ کے گھر میں جو بچے بیمار ہیں، تھیلیسیمیا کا بھی مسئلہ ہے، آپ کے بچوں کو سانس کا بھی مسئلہ ہے، آپ کا بھی جوڑوں کا مسئلہ ہے، آپ کا میاں بھی بیمار ہے، تو گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ اور آپ ان کا علاج معالج کے لیے حکومت کی جانب سے یا کسی مخیر حضرات کی جانب سے آپ کو کچھ امداد ملی ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی امداد نہیں ملی. ہمیں تو اپیل کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ سے کہ ہماری پکار کو سنایا جائے تاکہ میرے بچوں کی زندگی کا سوال ہے، ان کی زندگی بہتر ہو سکے. ہم تو کئی دن بھوکے بھی رہتے ہیں، میڈیسن بھی نہیں دے پاتے، تو رینٹ پہ رہتے ہیں. میں خود بیمار ہے تو میرے میاں بھی بیمار رہتے ہیں. بچے میرے خود 3 تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں، چاروں بچوں کو دمہ ہے. کئی بار تو ہمیں ان کو خالی فیڈر منہ میں دے کے ہم سلاتے ہیں. ابھی رات ہی ہمیں کافی دودھ بھی نہیں تھا، کھانا ہمارا تو پکتا ہی نہیں ہے. ایک بار پکا کے ہمارا 10 دن گزارا کر لیتے ہیں. ہاں تو یہ ہمارے جی سنا آپ نے جس طرح یہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانا بھی نہیں پکتا ہے. تو میں مطلب اپنے بچوں کے علاج معالج کے لیے جو ہے وہ اپیل بھی کرتی ہوں، حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے جو ہے وہ کوئی میرے بچوں کے علاج معالج کے لیے کوئی مخیر حضرات اور جو مطلب انتظامیہ ہے، اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے کچھ ان کا جو ہے وہ امداد کی جائے. یہ دیکھیں یہ بچوں نے چارٹ پکڑا ہوا ہے، اپنی امداد کے لیے اپیل کر رہے ہیں. تو میری حکومت سے بھی اپیل ہے، درخواست ہے کہ خدا را ایسے بچوں کے لیے حکومت کو کوئی قانون سازی بنانی چاہیے، کوئی ایسے انتظامات کرنے چاہیے، کوئی ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، اپنا دکھ بتاتے تو نہیں ہیں، لیکن جب وہ بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں، جب ان کے پاس کچھ نہیں بچتا تو پھر وہ منظر عام پہ آتے ہیں. جیسے کہ یہ ایک فیملی ہے، کب سے یہ لڑتی رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، بیماری کے ساتھ 7 سال سے یہ لڑتے رہے ہیں. جب یہ تھک گئے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی آواز کو اٹھا کے حکومت سے اپیل کرنی ہے کہ ہماری امداد کریں. ان کے پاس اپنی چھت بھی گھر کی رہنے کے لیے نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ گھر رینٹ کا ہے، تو اس میں ظاہری بات ہے رینٹ بھی دینا پڑتا ہے، بجلی کا بل بھی جو ہے وہ آپ کو سب پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ بل کس طرح سے آ رہے ہیں. تو یہ بیچارہ بڑی مشکل سے گزر بسر کرتا ہے. تو میں حکومت سے یہی درخواست بھی کرتا ہوں، ان بچوں کی آواز کی جو آواز پہنچاتا ہوں، ان کے والدین کی، بچوں کی جو میں عکاسی کر رہا ہوں، یہ دکھا رہا ہوں سٹوری آپ کو، میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ان کی امداد ہیلپ کی جائے اور ان کا کوئی ایسا وظیفہ لگائیں جن سے ان کے بچوں کا جو علاج معالج ہے وہ بہتر ہو سکے. تھیلیسیمیا کی بیماری کا تو حکومت کو پتہ ہے کہ بچے جب ان کو بلڈ نہیں لگتا وہ تو اور طرح کی بیماریوں میں جو بچے مبتلا ہوتے ہیں تو والدین کا ظاہری بات ہے اخراجات بھی بڑھتے ہیں تو پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے. تو میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں، مریم صاحبہ سے اپیل کرتا ہوں، شہباز شریف صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ان بچوں کے علاج معالج کے لیے جو ہے وہ ان کا کچھ وظیفہ لگایا جائے یا ان کے علاج معالج کے لیے جو ہے وہ حکومت کو جو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. یہ دیکھیں یہ فیصلہ آباد جو رینٹ کا جو انہوں نے پیپر جو ہے وہ پولیس کا جو تھانے میں جمع کرواتے ہیں مالک مکان کی اور جو کرایہ دار ہوتا ہے اس کی جانب سے، یہ دیکھیں. تو ان کا یہی کہنا کہ میں جنرلی ہمارا مسئلہ ہے تو مخیر حضرات
یا حکومت کی طرف سے ہماری کوئی امداد یہ میرے بچوں کی رپورٹ. ہیلپ ہو جائے تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. یہ بچوں کے جو ہیں ان کے جو تھیلاسیمیا کے جو ان کی میڈیسن کا جو لیٹر وغیرہ جو ڈاکٹر کی جانب سے جو ان کو دیے گئے ہیں، جو بیماری کا جو علاج کا